آج میں آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کی ایک خوبصورت عورت کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے سننے کے بعد آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس واقعے نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا، لاکھوں نوجوانوں کو نمازی بنا دیا، تہجد گزار بنا دیا۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ بنی اسرائیل کی ایک خوبصورت عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ یہ خوبصورت عورت جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ یہ بازاری عورت تھی، خود کو بیچنے والی عورت تھی، جسم بیچنے والی عورتوں میں سے تھی۔ یہ عورت خوب بن سنور کر گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتی۔ گلی سے گزرنے والے ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر جیسے ہی اس کے خوبصورت چہرے پر پڑتی تو وہ بے قابو ہو جاتا، اس کا دل بے قابو ہو جاتا۔ ہر دکھنے والی آنکھ، ہر اسے دیکھنے والی آنکھ دوسری بار دیکھنے کی تمنا کرتی، خواہش کرتی۔ اب جس کا دل بے قابو ہو جاتا، جو بھی اس کا دیوانہ بن بیٹھتا، تو پھر وہ اسے 100 دینار دیتا تو پوری رات اسی کے ساتھ گزارتا۔ اپنے نفس کی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے، اس کے جسم کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اس کے خوبصورت جسم کو چھونے کے لیے، اللہ اکبر، وہ 100 دینار دیتا تھا۔ اس خوبصورت عورت نے اپنے جسم کی قیمت 100 دینار لگا رکھی تھی۔ ایک دن یہ حسب معمول بن سنور کر گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی تو اسی گلی سے ایک عبادت گزار کا گزر ہوا، اللہ والے کا گزر ہوا، اللہ والا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جوانوں، خدارا، اپنے دل کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جوڑ لو۔ دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لو، اللہ کو پانے کی کوشش کرو، مدینے والے کو راضی کرنے کی کوشش کرو، مدینے والے کو خوش کرنے کی، خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ رب راضی ہو گیا تو سمجھو جگ راضی ہو گیا، مصطفیٰ راضی ہو گیا تو سمجھو خدا راضی ہو گیا۔ رب کی محبت میں، رب کے پیار میں، معرفت الہی میں، خاشیت الہی میں، خوف خدا میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے، وہ لمحہ بھی آتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے، وہ ساعت اور وہ گھڑی بھی آتی ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے، صرف سوچتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، صرف سوچتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یہاں سے صرف سوچتا ہے، دماغ سے صرف سوچتا ہے، میرا اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ ایک دن اسی گلی سے ایک عبادت گزار کا گزر ہوا، عابد کا گزر ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ اس عبادت گزار کی نظر جیسے ہی اس عورت کے چہرے پر پڑی، خوبصورت چہرے پر پڑی، تو اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہر چند کوشش کی کہ اس کا خیال دل سے نکالنے کی، لیکن نفسانی خواہش اس پر غالب آ چکی تھی، نفس اس پر غالب آ چکا تھا۔ دوسری بار دیکھنے کی کوشش کی، دوسری بار دیکھا، پھر تیسری بار دیکھا، پھر نفس امارہ کی مانتے ہوئے چوتھی مرتبہ بھی دیکھ لیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، اس کے خوبصورت ہاتھ دیکھے، خوبصورت جسم دیکھا، تو پھر اب دل میں اس عورت کے جسم کو چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ خیر، خود کو قابو میں لاتا ہوا اس وقت تو وہاں سے چلا گیا۔ اس کے نفس نے اسے اس قدر مجبور کیا، اس قدر مجبور کیا کہ کہیں نہ کہیں سے 100 دینار پکڑ، اس کے پاس جا کے اسے چھو، اسے اپنے نفس کی خواہش پوری کرا، شہوت پوری کر۔ 4 دن کی زندگی ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، 1 دن ہی تو باقی رہ گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اسے چھونے کے بعد، لذت اٹھانے کے بعد پھر سے توبہ کر لینا بس۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، 1 سیکنڈ کی لذت کی آڑ میں آ کر
ایک منٹ کی لذت کے پیچھے نہ ختم ہونے والے گناہ کو مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو یہی گناہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے لذت کی آڑ میں آ کر گناہ مت کیا کرو۔ اللہ اکبر، مرتا کیا نہ کرتا، مجبور ہو کر اس نے اپنے نفس امارہ کی مانی۔ نفس کی مانتے ہوئے اس کے پاس ایک بکری تھی جو اس نے بڑے شوق سے پال رکھی تھی، اس بکری کو بیچ ڈالا، 100 دینار لے کر خوبصورت عورت کے پاس چلا گیا۔ اے حسن کی ملکہ، شہزادی، ایک مرتبہ میری آنکھوں نے تجھے دیکھا، دل بے قرار ہو گیا، دل بے قابو ہو گیا۔ میں تیرے ساتھ رات بتانا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، تجھ سے شہوت لینا چاہتا ہوں، لذت لینا چاہتا ہوں، لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں تیرے ساتھ۔ اس نے کہا 100 دینار میرے وکیل کو دے دو، 100 دینار میرے وکیل کے حوالے کر دو، رات کے فلاں وقت میرے پاس آ جانا۔ عبادت گزار نے کیا کیا، 100 دینار اس کے وکیل کو دے دیا، اور مقررہ وقت پر رات کو جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، وہ خوبصورت حسن و جمال کی ملکہ شہزادی بن سنور کر پلنگ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ عبادت گزار اس کے قریب جا کر بیٹھا، ایک دو پیار بھری محبت بھری باتیں کی۔ اس عبادت گزار نے ہاتھ اٹھایا قبل اس کے کہ اس کے خوبصورت جسم پر رکھتا، چھوتا، ہاتھ لگاتا کہ ایک دم اس کی گزشتہ عبادت نے اس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹائے، گزشتہ عبادت نے اس کے ساتھ احسان کیا، وفا کی۔ قبل اس کے کہ یہ عورت کو چھوتا، گناہ کی طرف بڑھتا، لذت کی طرف بڑھتا، شیطان کو راضی کرنے کی طرف بڑھتا، گزشتہ عبادت نے کہا اور نادان کیا کر رہا ہے، عبادات ضائع ہو جائے گی، تیری نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ یہ وہ گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے، نیک اعمال کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہو۔ تو کیا کر رہا ہے؟ گزشتہ عبادت نے اس کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی ہٹائی، پردے ہٹائے، اور ساتھ میں کہنے لگے عبادات ضائع کر دے گا، نیکیاں ضائع کر دے گا، پھر مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے، عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے تجھے جگہ نہیں دے گا۔ اس دن تو کہاں جائے گا؟ اس دن اللہ کو کس طرح کا منہ دکھائے گا؟ یہی گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھائے گا، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی۔ اور ہاں، گناہ کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، زنا کے دوران، شراب پینے کے دوران، ہائے جوانوں، ماں باپ کو دکھ دینے کے دوران، والدین کو گالیاں دینے کے دوران، پاپ کے دوران، گناہ کبیرہ کرنے کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گے؟ ایک دم اس شخص نے چیخ ماری قبل اس کے کہ اس کو ہاتھ لگاتا، لذت اٹھاتا، 100 دینار دے کر آیا بیٹھا تھا، ایک دم اس نے چیخ ماری، خوف میں کانپنے لگا، ہیبت میں آ کر کانپنے لگا، اس کا جسم تھرانے لگا۔ خوبصورت عورت نے کہا، او نادان، کیوں کانپ رہا ہے؟ کس خوف میں ہے؟ یہاں پر کسی کا خوف نہیں ہے، تم پر کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر کے تمام دروازے بند ہیں، یہاں پر صرف میں بیٹھی ہوں، صرف تو بیٹھا ہے، اور میرا کاروبار ہے، بزنس ہے، اگر کوئی دیکھ بھی لے گا پھر بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں آنا چاہیے تیرے اندر، تو رو کیوں رہا ہے، اس قدر کانپ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرے گھر کے تمام دروازے بند ہیں، مگر سن، میرے اللہ کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ سن، اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر میں تیری ناپاک چوکھٹ پر آ گیا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر میں تیرے ناپاک گھر کے اندر آ گیا، سوچ رہا ہوں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اے حسن کی ملکہ شہزادی، میں تیرے حسن پر تھوکتا ہوں، میں اپنے نفس امارہ پر تھوکتا ہوں،
آج میں نفس امارہ کو اسی طرح ہی ذلیل کروں گا، اسی طرح ہی اسے رسوا کروں گا۔ نفس امارہ کہتا ہے کہ تو اس گناہ کی لذت اٹھا، لیکن اب آج میں گناہ کی لذت نہیں چکھوں گا، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میری تمام عبادات ضائع ہو جائے گی، میں اپنی محنت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایک سیکنڈ کی آڑ میں آ کر لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ ہو سکتا ہے یہی ایک گناہ میری تمام عبادات ضائع کر دے۔ اے حسن کی ملکہ شہزادی، 100 دینار میں نے تجھے معاف کیے، خدارا دروازہ کھول دو، مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کافی کوشش کی کہ تو نے 100 دینار دیے ہیں، اپنے نفس کو راضی کر لے، میرے ساتھ کھیل لے۔ کہا نہیں، ہرگز نہیں کھیلوں گا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ قابو میں نہیں آ رہا تو اس عورت نے پوچھ ہی لیا، بتا تو صحیح کہ تو نے زندگی میں پہلے بھی گناہ کیے یا پہلی مرتبہ گناہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ گناہ کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ زندگی میں گناہ کر رہا ہوں۔ خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا، یہ وہاں سے روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، خود پر افسوس کرتا ہوا، خود کو تھپڑ مارتا ہوا، نفس امارہ کو ملامت کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا، دوڑتا جا رہا ہے اپنے عبادت خانے کی طرف، دوڑتا چلا جا رہا ہے پیچھے۔ اب اس عورت کا حال دیکھیے، اب وہ خوبصورت عورت خود کو کہنے لگی، ملامت کرنے لگی، کہنے لگی ہائے افسوس، اے نفس امارہ تیرے اوپر افسوس۔ ایک عبادت گزار ہے جس نے ساری زندگی عبادت کی، کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں گیا، آج وہ پہلی مرتبہ گناہ کے قریب جا ہی رہا تھا کہ خشیت الہی میں، خوف خدا میں اس قدر رویا کہ ہچکی بند ہو گئی۔ وہ عبادت گزار ہو کر اس قدر ڈرتا ہے، عبادت گزار ہو کر اس قدر خوف کھا رہا ہے، مجھے تو اس سے کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ میری زندگی تو گزری ہی گناہوں میں، میری زندگی تو نفس امارہ کی پوجا کرنے میں گزری ہے۔ اگر گناہوں کے دوران، زنا کرنے کے دوران، دوسروں کو خوش کرنے کے دوران مر گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، تو موت کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جاؤں گی، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر جاؤں گی، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھا کر اللہ کو مجھے شرم نہیں آئے گی، مجھے حیا نہیں آئے گی۔ ہائے اس عبادت گزار کی آنکھوں سے نکلے آنسوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی، خوف خدا میں نکلی ایک چیخ نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ اس عورت نے وہاں بیٹھ کے پختہ توبہ کی، جسم کو سنوارنے کی جتنی بھی چیزیں تھیں تمام کی تمام چیزیں اٹھا کر پھینک دیں، توڑ ڈالی، اللہ کے ساتھ دوستی کر لی، اللہ سے صلح کر لی۔ اس نے رب سے صلح کی، رب نے اس کے ساتھ صلح کی۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت تو بڑھ چڑھ کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میری رحمت تو بیٹھی ہی تمہارے انتظار کے لیے۔ ایک بار تم میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو، ایک بار توبہ کا لفظ بول کر تو دیکھو، ایک دو آنکھوں سے آنسو نکال کر تو دیکھو، اور بخشش کی حد نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے گنہگار بندے، تو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں رب ہو کر تیری طرف 70 قدم بڑھاتا ہوں، 2 قدم بھی نہیں، 3 قدم بھی نہیں۔ تو میری طرف گنہگار ہو کے ایک قدم بڑھاتا ہے، میں پاک ہو کے رب ہو کے تیری طرف 70 قدم بڑھاتا ہوں۔ آجا آجا، میں رب کی رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے استقبال کے لیے میری رحمت کھڑی ہے، تو میری طرف آنا۔ یہ اللہ کی طرف چلی گئی، اللہ اس کی طرف آ گیا، اس نے اللہ کے ساتھ صلح کی، اللہ نے اس کے ساتھ صلح کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کیا، مصلی پر بیٹھ گئی، اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گئی، عبادت میں مصروف ہوگی۔ عرصہ گزر گیا عبادت کرتے کرتے، عرصہ گزر گیا مصلی پہ بیٹھے بیٹھے۔ ایک دن اچانک اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، خیال آیا کہ کیوں نہ اس خدا ترس انسان سے اگر میری شادی ہو جائے، اس عبادت گزار سے اگر میں نکاح کی التجا کروں، شادی کی التجا کروں، اگر وہ مجھ سے شادی کر بھی لے، سبحان اللہ، پھر تو میری دنیا بھی سنور گئی، میری آخرت بھی سنور گئی، اگر وہ مجھ سے شادی کر لیتا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے ساز و سامان اٹھایا، گھر سے باہر نکلی، سفر کو روانہ ہوئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ اس عبادت گزار کی تلاشی کے لیے جا رہی۔ کوہ لبنان کے شہر میں پہنچی، گلی گلی چھان ماری، چپا چپا چھان مارا،
تلاش کرتی کرتی، کہتے ہیں تلاش کرنے سے تو رب مل جاتا ہے، دنیا کی کون سی چیز نہیں ملتی۔ تلاش کرتے کرتے ایک گاؤں کے اندر داخل ہوئی، وہاں پر ایک پرانا سا گھر تھا، کسی نے کہا یہ کچا سا کمرہ اسے عبادت گزار کا عبادت خانہ ہے۔ کچے سے کمرے کے قریب گئی، دستک دی، اللہ اکبر، وہ عبادت گزار جیسے ہی باہر نکلا تو ایک دم عبادت گزار کی آنکھوں کے سامنے وہ گناہوں والا منظر، وہ گناہوں والا سین دوڑنے لگا۔ ایک بار پھر سے عبادت گزار کو وہ والا وقت یاد آ گیا، شرمندگی والا، خود پر افسوس کرنے والا وقت یاد آیا۔ جیسے ہی گناہوں والا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے پھرنے لگا تو اللہ والے نے ایک بار پھر سے چیخ ماری، اس قدر چیخ ماری کہ اللہ والے کا جگرا پھٹ گیا، اللہ والے کا جگرا پھٹ گیا۔ عین اسی وقت اللہ والے کا انتقال ہو گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اب اس عورت نے کہا اس کا بھائی کہاں ہے؟ اس کے بھائی کو لایا گیا۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کیوں نہ تم مجھ سے شادی کر لے؟ اس نے کہا میں غریب ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، تم مجھ سے شادی کر لے، میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لوں گی۔ اس عبادت گزار عورت کا اس عبادت گزار اللہ والے کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اس کے 17 بچے پیدا ہوئے، 17 بچے پیدا ہوئے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں 17 کے 17 جب مرے تھے تو اللہ کے ولی بن کر مرے تھے۔ یہ عبادت گزار عورت 17 اللہ کے ولیوں کی ماں بنی، نیک بندوں کی ماں بنی، 17 عبادت گزاروں کی ماں بنی۔ ہاں جب انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقام دیتا ہے کہ بڑے بڑے مقام والے، بڑے بڑے مرتبے والے اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے آ جا میں کریم رب کی چوکھٹ پر، جو رب تیرے ساتھ ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ یا تو وہ گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاکار تھی، ہر وقت فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے تھے۔ جب وہ کسی سے زنا کرتی تھی، آئی رات روزانہ نئے انسان سے، نئے لڑکے سے، نئے آدمی سے گناہ کرتی تھی، آئی رات پوری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے تھے، اس لیے کہ وہ زنا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے تھے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ فرشتے اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کرتے تھے، پھر ایک ایسا وقت آیا فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے۔ آج فرشتے اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کے اندر سے 17 بچے پیدا ہوئے اور 17 کے 17 اللہ کے ولی بن کر مرے تھے، 17 اللہ کے ولیوں کی ماں بن کر وہ مری تھی۔ حضرت داتا علی حجویری ایک دن کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، تازہ عمرہ کر کے واپس کو آئے تھے تو آپ نے بال مڈوائے ہوئے تھے، ٹینڈ کروایا ہوتا، جسے ہم اپنی زبان میں ٹینڈ کہتے ہیں۔ کوئی سر کے بال منڈوائے تو ہم اسے ٹینڈ بولتے ہیں اپنی سرائکی زبان میں۔ تو حضرت داتا علی حجویری نے ٹینڈ کرایا ہوا تھا، کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، دریا عبور کرنا تھا، تو آپ کشتی پر بیٹھ گئے۔ کشتی میں دیگر لوگ بھی کافی سارے بیٹھے تھے، وہاں پر بچے بھی موجود تھے، سفر ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چلی۔ حضرت داتا علی حجویری نیچے دیکھ رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، تسبیح پڑھنے میں مصروف ہیں۔ ایک ننھا سا ہوا کا جھونکا آیا، اس نے سر سے کپڑا ہٹا دیا، ہوا کے جھونکے نے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو وہاں پر بیٹھا ایک بچہ دیکھ رہا تھا، بچہ اٹھ کر دوڑتا ہوا آیا تو حضرت داتا علی حجویری کے سر کے اوپر ایک ہاتھ کے ساتھ ٹھونگا لگایا تو اس کو بڑا ہی مزہ آیا، بچے کو بڑا ہی لطف آیا۔ بچے نے جا کر دوسرے کو بتایا تو بھی ذرا مزہ چکھ کے لے، تو بھی تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو لے۔ اس نے آ کر ایسے ہی ٹھونگا لگایا ٹینٹ کے اوپر، بال منڈوائے ہوئے تھے سر کے اوپر، ایسے ٹھونگا لگایا، ایسے ہی بچوں نے کھیل بنا لیا۔ حضور داتا علی حجویری کو تنگ کرنے لگے، بچوں کے جو والدین بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے، دیکھو جی بچے بابے کو تنگ کر رہے ہیں۔ جب حضرت داتا علی حجویری کو اور زیادہ تنگ کیا تو ایک دم غیب سے آواز آئی، کسی کہنے والے نے کہا اے علی حجویری اگر تو کہے تو بچے تجھے تنگ کر رہے ہیں اور الٹا بجائے سمجھانے کے ماں باپ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اگر تو کہے تو ان تمام لوگوں کو پانی میں غرق کر دیں اور تیری کشتی صاف کر دیں، ان تمام لوگوں کو پانی میں غرق کر دیں اور تیری کشتی صاف کر دیں۔ داتا علی حجویری نے
عرض کی اے خدا انہیں غرق کرنے کے بجائے میری کشتی ان لوگوں سے صاف کرنے کے بجائے کہیں زیادہ اچھا ہوگا کہ تو ان کے دل ہی صاف کر دے. سبحان اللہ. تو ان کے دل ہی صاف کر دے, انہیں توبہ کی توفیق دے, انہیں اپنی طرف آنے کی توفیق دے, اللہ کی تلاشی کی توفیق دے, ان کے دل ہی صاف کر دے. حضرت داتا علی حجویری کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا کیا. کہتے ہیں کشتی کے اوپر جتنے لوگ سوار تھے, بچے بچیاں عورتیں مرد جتنے لوگ سوار تھے, سب کے سب زندگی میں ہی انہوں نے توبہ کی تھی, اس قدر پختہ توبہ کی, پھر اس قدر عبادت گزاری میں آئے, اس قدر اللہ کی طرف آئے, پھر اس قدر انہوں نے اللہ کو راضی کیا. لکھنے والے لکھتے ہیں جب وہ مرے تھے سب کے سب لوگ اللہ کے ولی بن کر مرے تھے.